Assalamu alaikum friends, you're watching Yasir Khan Rokhri official YouTube channel and this is Yasir Khan Rokhri. उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और इस मुश्किल टाइम में आप अपनी और अपनी घर वालों की अच्छी हिफाजत कर रहे होंगे और दुआ है कि आगे भी जी अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को महफूज रखे और अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। ये जो लॉकडाउन का एक टाइम है, एक पीरियड 2-4 माह से एक एनवायरनमेंट है जहाँ पे चीज़ें रुकी हुई हैं, हर कोई घर बैठा हुआ है। तो इस टाइम पीरियड में एक नया ट्रेंड लवबर्ड में देखने को आया कि लवबर्ड में बहुत ज़्यादा तेज़ी आई और बहुत सारे नए लोग इस फील्ड में एंटर हुए। वो लोग जिनका इससे पहले कोई लवबर्ड का एक्सपीरियंस नहीं था, ब्रांड न्यू इन्वेस्टमेंट्स इंडस्ट्री में दाखिल हुई और काफ़ी ह्यूज नंबर्स में इंक्रीज़ आई। और बहुत सारे ऐसे नए लोग हैं जो मेरे साथ और बाकी लोगों के साथ भी राब्ते में रहते होंगे। बहरहाल मुझे बहुत सारे नए लोगों ने रब्ता किया और वो बेसिकली 2 सवाल पूछते हैं। पहला एक सवाल ये पूछते हैं कि क्या उनको इस फील्ड में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, अगर वो इस फील्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या उनकी इन्वेस्टमेंट सेफ़ है या उनको कोई इसमें सेफ्टी इश्यूज़ हो सकते हैं। और दूसरा वो सवाल करते हैं कि अगर हमने पैसा लगाया या इन्वेस्टमेंट की इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में तो इसमें आगे उनके पास ग्रोथ की क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप में से बहुत सारे दोस्तों को पता होगा कि मैं एक बिज़नेस स्टडी टीचर हूँ, मैं MBA को भी पढ़ाता हूँ और इसके अलावा A लेवल्स में भी बिज़नेस स्टडीज़ पढ़ाता हूँ। तो नए आने वाले इन्वेस्टर्स के लिए या नए आने वाले लोग जो थोड़े से डबल माइंडेड हैं, ये श्योर नहीं हैं, वो जानना चाहते हैं कि उनकी इन्वेस्टमेंट के हवाले से कि वो सेफ़ है या नहीं है, या अगर वो इन्वेस्ट करते हैं तो फ्यूचर में इनकी ग्रोथ कैसी होगी। इस हवाले से हमारे बिज़नेस स्टडीज़ में 2 बिज़नेस टूल्स पढ़ाए जाते हैं और वो 2 बिज़नेस टूल्स जो हैं उनके ज़रिए हम किसी भी नई इंडस्ट्री को एनालाइज़ करते हैं या किसी भी इंडस्ट्री को किसी न्यू कमर के हवाले से एनालाइज़ करते हैं कि एक नई इंडस्ट्री में अगर एक न्यू कमर आ रहा है तो उसको उसमें एंट्री से पहले किन चीज़ों को मलूज़ खातिर रखना चाहिए, किन चीज़ों को एनालाइज़ करना चाहिए, जिनको एनालाइज़ करने के बाद वो ये फ़ैसला कर सके कि क्या उसने इस इंडस्ट्री में एंटर होना है या नहीं। तो मैंने सोचा है हमारे नए आने वालों के लिए मैं उन 2 बिज़नेस टूल्स के ऊपर वीडियो बनाऊं और उन 2 बिज़नेस टूल्स को बर्ड इंडस्ट्री के हवाले से एनालाइज़ करूं और अपने देखने वालों के लिए इस चीज़ को, इस फैसले को आसान बनाऊं। पहला टूल है जी स्वॉट एनालिसिस। आज की हम वीडियो में स्वॉट एनालिसिस ऑफ बर्ड्स करेंगे। उसमें हम एनालाइज़ करेंगे कि नए आने वालों के लिए ये इंडस्ट्री कैसी है, इसकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, इस इंडस्ट्री की वीकनेसेस क्या हैं, अपॉर्चुनिटीज़ या इस मौके क्या हैं इस इंडस्ट्री में नए आने वाले लोगों के लिए, और इस इंडस्ट्री की थ्रेट्स क्या हैं। और मेरे वो दोस्त जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं उनको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं कोशिश करूँगा कि इसको इतना सिंपल और इतना आसान करके आपको समझाऊँ कि हर देखने वाला जो तवज्जो देगा इंशाल्लाह उसको पूरी समझ आएगी, बिल्कुल बेफिक्र रहे। सेकंड टूल है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में हम देखते हैं कि एक प्रोडक्ट है वो किन स्टेजेस से गुजरेगा और किन स्टेजेस पे गुजर के वो मैच्योरिटी फेज़ पे आएगा और उसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, और मैच्योरिटी फेज़ पे हम उसके साथ क्या प्रोडक्ट एक्सटेंशन स्ट्रैटेजीज़ यूज़ कर सकते हैं जिससे हम मज़ीद उसको आगे लेके जाएं और उस प्रोडक्ट से हम अपनी जो आमदन है उसको बढ़ाने के क्या क्या तरीके कर सकते हैं। तो वेट कीजिएगा, मेरी सेकंड वीडियो होगी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल ऑफ बर्ड्स, और बर्ड्स के पूरे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को मैं आपको ड्रॉ करके एक्सप्लेन करूँगा कि इसमें किस तरीके से आप बर्ड में इन्वेस्ट करते हैं, किस तरीके से वो ग्रो करेगा और किस तरीके से आप उसमें अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। तो चलें जी, आज हम स्टार्ट करते हैं स्वॉट एनालिसिस ऑफ लवबर्ड्स। लेट्स सी, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। जी ये है जी स्वॉट एनालिसिस ऑफ लवबर्ड्स। स्वॉट एनालिसिस में हम क्या करते हैं कि बेसिकली हम 1-2 लाइनें ड्रॉ करके 4 खाने बना लेते हैं और 4 खानों में हमने इसकी किसी भी चीज़ जिसको हम एनालाइज करना चाह रहे हैं, किसी इंडस्ट्री को या किसी प्रोडक्ट को, उसकी स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स को नोट डाउन कर लेते हैं। हम देख लेते हैं कि हम उस स्ट्रेंथ्स क्या हैं, अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, ये पॉजिटिव साइड हो गई,
اور یہ آپ کی آگئی ویکنیسز اور تھریٹس، یہ آپ کی نیگیٹو سائڈز ہوگی. تو ہم نے کمپیئر کرنا ہے کہ پازیٹیو پوائنٹس زیادہ ہیں اس انڈسٹری میں انٹر کرنے کے یا نیگیٹو پوائنٹس زیادہ ہیں، اور ان کی بیسس پہ ہم ان کو پلس مائنس کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں. چلیں جی ڈیٹیل میں جاتے ہیں. اسٹرینتھس، کون سی ایسی پازیٹیو پوائنٹس ہیں اس انڈسٹری میں جو جن کو آپ ذہن میں رکھ کے اس کو جوائن کرنا چاہیں گے؟ نمبر 1، لو انویسٹمنٹ. تھوڑے سے پیسوں سے یہ کام شروع کیا جا سکتا ہے، ایز لو ایز 30,000، ایز لو ایز مے بی 20,000، اور میکسیمم سائڈ پہ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو میرے خیال میں 30,000 سے لے کے 3 لاکھ تک کی انویسٹمنٹ سے اگر آپ یہ کام کرتے ہیں تو آپ ایک ڈیسنٹ سیٹ اپ بنا سکتے ہیں. سو کاروبار کے حوالے سے آپ سوچیں تو بڑی منیمم انویسٹمنٹ ہے. اکثر میں اگزامپل دیتا ہوتا ہوں کہ 2-2.5 لاکھ کا تو رکشہ ہی آ جاتا ہے جو آپ کو 30,000 کما کے دیتا ہے. تو فرام بزنس پوائنٹ آف ویو دس از ویری لو انویسٹمنٹ. نمبر 2، اسٹرینتھ، ایک اور ملٹیپلیکیشن. اس کام میں ایک اللہ کی برکت ہے، لائف اسٹاک کے کام میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ ملٹیپلائی کر لیتے ہیں. فار ایگزامپل آپ نے 30,000 کا ایک جوڑا خریدا، آپ کو ایک سیزن میں وہ 8 سے 12 بچے انہوں نے دے دیے، تو آپ نے ایک جوڑے سے 5 یا 6 جوڑے بنا لیے. ملٹیپلیکیشن ہے. اب 30,000 کا ایک جوڑا آپ نے لیا تھا، وہ 6 جوڑے بن گئے. 30 کو آپ 6 سے ضرب مار دیں تو آپ نے انویسٹ کیا تھا 30,000، وہ بن گیا تقریباً 1,80,000، یا اگر تھوڑی سی پرائس ریڈیوس بھی ہوگی تو وہ 1.5 لاکھ تک آ جائے گا. تو ملٹیپلائی کرتا ہے اس میں، یعنی گروتھ اپرچونٹی اس حوالے سے کافی اچھی ہے. ایزی ٹو اسٹیبلش. ایک پیئر خریدیں، ایک کیج خریدیں، دانا ڈالیں، شروع ہو جائیں. اٹس ویری ایزی. گھر کے کسی کونے میں چھوٹا سا سیٹ اپ لگا لیں. آپ کوئی اسپیشل ایوری نہیں بھی بنا سکتے، آپ کسی ایک کمرے میں جہاں پہ لائٹ آ رہی ہو، تھوڑی سی ہوا آ رہی ہو، وہاں پہ اس کو شروع کر سکتے ہیں. اٹس ویری ایزی ٹو اسٹیبلش. ایزیلی مینیجیبل ہے، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، بہت آسان ہے. 2 ٹائم دانا پانی آپ نے کرنا ہے، سافٹ فوڈ دینی ہے، بیسکس ہیں، کسی کو بھی سکھا سکتے ہیں. آپ اگر جاب کر رہے ہیں تو آپ صبح اپنا تھوڑا سا دانا پانی کریں، اس کے بعد اپنے کام پہ چلے جائیں. بزنس کر رہے ہیں تو صبح کے ٹائم پہ آپ اپنا ان کو برڈس کو 10-20 منٹ دیں، اس کے بعد آپ اپنے کام پہ جائیں. شام میں جب واپس آتے ہیں تو رات میں یا پھر آپ ایک دفعہ ان کو تھوڑا سا دیکھ لیں، دانا پانی کر لیں. تو سم ٹائم ان دا مارننگ، سم ٹائم ان دا ایوننگ دیں، کافی ہے. اور یہ وہ بزنس نہیں ہے جس کے لیے آپ باؤنڈ ہو جائیں اور آپ اس کے علاوہ کچھ اور نہ کر سکیں. اس کام کا ایک اور یہ بہت بڑا فائدہ ہے کہ آپ یہ کرتے وقت اور بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کی فیملی میں سے آپ اگر افورڈ کرتے ہیں آپ نوکر رکھ لیں. نوکر نہیں رکھ سکتے تو آپ فیملی میں سے کوئی بھی ٹیک کیئر کر سکتا ہے اگر آپ بزی ہیں تو. اٹس ویری ایزیلی مینیجیبل. اندر اسٹرینتھ کیا ہے؟ سوشل ایسپیکٹ. یہ ایک ایسی چیز ہے جو میں نے پہلے ریئلائز نہیں کی تھی اس کام میں آنے سے پہلے. جب آپ یہ کام انیشیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو شاید یہ آپ کے ذہن میں بھی نہ ہو. جب آپ سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہوتے ہیں، ڈفرینٹ بریڈر سے آپ کے رابطے ہوتے ہیں، تو آپ بہت سارے نئے دوست بناتے ہیں. اور اس بریڈنگ کے حوالے سے بہت اچھے نئے دوست مجھے ملے. پورے یورپ میں اچھے دوست بنے، پاکستان کے ڈفرینٹ شہروں میں اچھے دوست بنے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت اچھا نیٹ ورک ڈیولپ ہوا جو صرف اور صرف اس بریڈنگ کے بزنس میں ہونے کی وجہ سے ہے. اور ڈفرینٹ شہروں میں آپ جاتے ہیں، کسی شہر میں آپ کو کام ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی بریڈر دوست ہوتا ہے آپ کا، تو آپ مطلب آپ کی ایک اچھی ایک سوشل اسٹینڈنگ ڈیولپ ہوتی ہے اور آپ کی کافی اچھی اس سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے لائف میں. ڈفرینٹ چیزوں میں آپ کو اس چیز کا فائدہ ہو سکتا ہے. چلیں جی اب ہم دیکھتے ہیں اپرچونٹیز کیا ہیں اگر ہم اس کام میں آتے ہیں. نمبر 1، ڈیولپمنٹ آف میوٹیشنز. اچھا یہ ایک پہلی بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، میوٹیشن ہم بنا نہیں سکتے، میوٹیشن کو ہم ڈیولپ کر سکتے ہیں. ڈیولپمنٹ سے مراد کیا ہے؟ لیٹ سے ہمارے پاس ایک پاربلو کا پیس ہے، ایک یوونگ کا پیس ہے. پاربلو کو ہم یوونگ کے ساتھ لگائیں گے، ہم پاربلو یوونگ بنا لیں گے، یہ تو ڈیولپمنٹ ہوگی. لیکن اگر میں کہوں کہ میں خود سے کریٹ کر لوں پاربلو یا یوونگ تو وہ بڑا مشکل ہے. وہ میوٹیشنز کریٹ اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، لیکن ہم ان کو فردر ڈیولپ کر سکتے ہیں. ہم پاربلو میں اوپلائن مکس کر کے پاربلو اوپلائن بنا لیں، ہم پاربلو میں پیل فیلو مکس کر کے پاربلو پیل فیلو بنا لیں. سو سپلٹس کو یوز کر کے ہم ویژول برڈز کریٹ کر سکتے ہیں. تو یہ اپرچونٹی اس میں کیا ہے کہ تھوڑے سے مالیت کے ساتھ ہم برڈز کو آپس میں لگا کے رائٹ پیئرنگ کر کے مہنگی مالیت والے برڈز پروڈیوس کر سکتے ہیں.
منیمم انویسٹمنٹ، جیسے ہم نے شروع میں بات کی، اٹس اے لو انویسٹمنٹ بزنس، تھوڑی سی انویسٹمنٹ کر کے مہنگے برڈس کریٹ کر سکتے ہیں. اٹ از اے گروئنگ انڈسٹری. جاب در جاب دیکھنے میں آ رہا ہے کہ نئے فینسیئر آ رہے ہیں، نئے انویسٹرز آ رہے ہیں. جب ایک انڈسٹری گرو کر رہی ہوتی ہے تو وہ ایک بڑا اچھا پلیٹ فارم ہوتا ہے ایگزسٹنگ پلیئرس کے لیے بھی اور نیو انٹرنٹس کے لیے بھی. جب ایک انڈسٹری گرو کرے گی تو آٹومیٹکلی اس کے آپ اگر حصہ ہوں گے تو آپ بھی اس کے ساتھ گرو کریں گے. ابھی نئے لوگ آ رہے ہیں، پرانے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس شاید ابھی صرف البائنو یا پار بلو ہے، اس کی اوپر کی کیٹیگری کے لوگ ہیں جن کے پاس اوپلائنز ہیں. تو جس کے پاس البائنو ہوتا ہے وہ اس کی کوشش ہوتی ہے بعد میں پار بلو لگاؤں. جس کے پاس پار بلو ہوگا وہ کوشش کرے گا کہ میں اوپلائن لگاؤں. اوپلائن والا کوشش کرے گا کہ میں پیل فیلو لگاؤں، اور اس سے آگے ڈفرینٹ کمبینیشننگ ہے. تو جب ایک انڈسٹری گرو کر رہی ہے تو نئے آنے والوں کے لیے بڑا روم ہے اس میں گرو کرنے کا، اور بہت اچھی اپرچونیٹیز ہیں. یعنی کہ بڑی جگہ ہے، بڑی اسپیس ہے نئے آنے والوں کے لیے کہ وہ آئیں اور اپنا ایک سسٹم اسٹیبلش کریں اور اس سے فائدہ اٹھائیں. اچھا جی، نیکسٹ پوائنٹ ہے پوٹینشیل ٹو انکریز والیوم. پوٹینشیل ٹو انکریز والیوم سے ہماری کیا مراد ہے؟ جیسے ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ جی اس کام میں اللہ کی برکت ہے، اس میں ملٹیپلیکیشن ہے. ہم نے ایک پیئر لیا، اس سے ہم نے 6-7 پیئر بنا لیے. ہم نہیں بیچتے. فار ایگزامپل ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ان کو ہولڈ کرتے ہیں اور اپنے نیکسٹ سیزن کے لیے ایک کی بجائے ہمارے پاس 6 یا 7 پیئرز بن جاتے ہیں. تو ہمارے پاس یہ پوٹینشیل ہے اس کام میں تھوڑی سی انویسٹمنٹ کے بعد تھوڑا اپنے مال کو روک کے، اپنی پروڈکشن کو روک کے سیلف گروتھ لینے کا اس میں ہمارے پاس بہت روم ہے. تو یہ ایک سب سے انٹرسٹنگ چیز ہے ان دوستوں کے لیے اسپیشلی جو زیادہ انویسٹمنٹس نہیں کر سکتے. وہ 1-2 کوالٹی پیئر اچھی میوٹیشن کے لیں اور کوشش کریں کہ ان کے بچوں کو روکیں اور ان سے فردر پیئرز کو ڈیولپ کریں. تو اس میں گروتھ کی پوٹینشیل ود بیسک انویسٹمنٹ بھی اویلیبل ہے. لاسٹ میں آئی تھنک اٹ از ایکسیلنٹ انکم. آپ اس میں آپ کے پاس بہت اچھی ارننگ ہے. آپ اچھا کام کریں، کوالٹی برڈس پہ، فارمنگ پہ فوکس کریں، اچھی بریڈ لیں تو یو ول بی سرپرائز کہ کتنے اس میں آپ پیسے کما سکتے ہیں. میں بھی سمجھتا ہوں کہ جتنے بزنسز ہیں جو لو انویسٹمنٹ بزنسز ہیں ان کے مقابلے میں اس میں جو ارننگ ہے میرے حساب میں باقی سارے بزنسز سے زیادہ ہے. بہت زیادہ فائدہ ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کو ضرور کریں. میری ریکمنڈیشن ہے کہ آپ انجوائے کریں گے. اچھا جی، یہ ہماری ہوگی اسٹرینگس اور اپرچونیٹیز. یہ وہ پازیٹیو پوائنٹس ہیں جن کی بیسس پہ میں آپ کو ریکمینڈ کرنا چاہوں گا کہ آپ یہ کام کریں. اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی نیگیٹو سائڈ پہ کیا ہے، اس کی ویکنیسز کیا ہے اور اس میں تھریٹس انوالو کیا ہے. نمبر 1 ویکنیس، پرائس چینجز. لو برڈ میں دیکھا گیا ہے کہ برڈ کی پرائس جو ہے نا وہ وقت کے ساتھ ساتھ چینج ہوتی جاتی ہے. فار ایگزامپل ایک پیئر اگر آپ نے آج ₹1,00,000 کا لیا ہے تو کل کو اس کی پیئر کی پرائس میں بھی 70,000 پہ آ جائے اور کچھ عرصے بعد اسی پیئر کی پرائس 50,000 پہ آ جائے اور ایک ٹائم آئے گا کہ وہی پیئر 20-25,000 میں اویلیبل ہوگا مارکیٹ میں. تو پرائس چینجز آتی ہیں، ان کی وجہ سے کچھ دوست گھبراتے ہیں. لیکن گوئنگ بیک ٹو دا بیسک اسٹرینتھ آف ملٹیپلیکیشن، میں کہتا ہوں کہ آپ نے ایک پیئر ₹1,00,000 کا لیا، وہ 50,000 کا ہو جائے، آدھی پرائس پہ آ جائے. لیکن تب تک آپ اس کو ملٹیپلائی کر چکے ہوں گے اور اس پیئر کی جو آپ نے ایک پیئر لیا تھا اس سے آپ 5-6 پیئر ڈیولپ کر چکے ہوں. تو 5-6 پیئر کی جو بریڈ آنی ہے ان کے بچے اگر 50,000 چھوڑ کے 40,000 کے بھی بک جائیں تو میرے خیال میں اٹ از گریٹ پروفٹ، اٹ از ایکسیلنٹ ارننگ ایز آئی سیڈ بیفور. آپ کیلکولیٹ کر کے دیکھ لیں، 3-4 برڈ کی ایوریج لگا لیں، 5 پیئر لگا لیں، 20 پیس اگر آپ لے رہے ہیں، آپ نے ایک پیس 50,000 کا لیا تھا، آج وہ 20 پیس آپ کے پاس ہیں، 25,000 کے حساب سے بھی بیچیں تو 25,000 کو 20 سے ضرب دے دیں. دیٹس اے لاٹ آف منی. پرائس چینجز، پرائس سلپ ڈاؤن ہونے کے باوجود اچھا منافع ہے. لیک آف کوالٹی اویئرنیس، یہ ایک ایسی نیگیٹو پوائنٹ ہے جس کو آپ کو اچھے طریقے سے فوکس کرنا چاہیے. بیکاز اگر ہمارا اس پہ فوکس نہیں ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ نقصان ہوگا. اذان ہو رہی ہے، میرا خیال بریک لے لیتے ہیں جی. اچھا، ہم بات کر رہے تھے کہ لیک آف کوالٹی اویئرنیس کوڈ بی اے ویری سیریس ویکنیس. اگر ہمیں اویئرنیس نہیں ہے، کوالٹی کی سمجھ نہیں ہے اور ہم
लो क्वालिटी गंदी क्वालिटी के बर्ड्स खरीद लेते हैं, या हमें कोई बेवकूफ़ बना के हल्की क्वालिटी के बर्ड्स बेच देता है, तो वो हमारे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है। बिकॉज हल्की क्वालिटी के बर्ड्स देखें जी, आप तो खरीद लेंगे, लेकिन जब कल को ब्रीड आएगी आपसे किसी ने नहीं खरीदना। सो इस चीज़ पे खास फोकस करें, कोशिश करें आप सीखें, लर्न करें। कोई ना कोई मेंटोर होना चाहिए जिससे आप गाइडलाइन देते रहें, किसी से मशवरा लें, बर्ड्स खरीदें। यहाँ देखने में अक्सर आता है, मुझे लोग व्हाट्सएप करते हैं कि सर ये पेयर खरीदा है, देखें कैसा है। क्या फायदा, आप तो खरीद चुके नहीं। मतलब आप खरीदने से पहले मशवरा करें, ताकि अगर आप गलत चीज खरीद रहे हैं तो आप, मैं हूं या बाकी जो मोटिवेटर्स हैं, देयर मेनी ऑफ देम, आप अपने सीनियर से मशवरा करें, आपको गाइडलाइन मिल जाएगी कि ये चीज देखनी है, ये चीज का ख्याल रखना है, ये चीज लेनी है, ये चीज नहीं लेनी। सो दिस इज अ वीकनेस जो बड़ी सीरियस इफेक्ट हमें कर सकती है। इसके अलावा जी अपग्रेडेशन, अपग्रेड करना बर्ड्स में बड़ा जरूरी है। अपग्रेड करने से क्या मुराद है कि देखें, आज पारब्लू डिमांड में है, आज पारब्लू की एक डिसेंट प्राइस है फॉर एग्जांपल, कल को साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद एक टाइम आएगा जब वो फैल जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो उस स्टेज पे अगर हमने साथ साथ अपने आप को अपग्रेड नहीं किया तो फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। हम सारी जिंदगी एक ही बर्ड को बेचने की कोशिश करेंगे तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। एक टाइम आएगा जब पारब्लू हर किसी ने लगाया होगा और उसकी डिमांड वो नहीं रहेगी जो आज है। तो जब आप लेट्स से अगर आपने पारब्लू फॉर एग्जांपल लगाया हुआ है, तो आप या ऑफलाइन लगाया हुआ है, तो आपने साथ साथ उसको अपग्रेड करना है। और अपग्रेड करने के लिए साथ साथ आपको ऑब्वियसली पैसे इन्वेस्ट करने हैं, एक जगह पे आपने ठहरना नहीं है। ये नहीं है कि आपने 2-3 लाख के बर्ड्स खरीद लिए हैं, ब्रीड करा रहे हैं, बस काफी है। साथ साथ आपने री इन्वेस्टमेंट करनी है। फॉर एग्जाम्पल पारब्लू है, पारब्लू को एल्बाइनो के साथ लगाएं, अपग्रेड करके पारब्लू स्प्लिटिनो बनाएं, पारब्लू स्प्लिटिनो से क्रीमेनो बनाएं, पारब्लू को यूविंग के साथ लगा के पारब्लू यूविंग बनाएं। इसी तरह ओपलाइंस हैं, उनको यूविंग में कन्वर्ट करें, ओपलाइन को ब्लू ओपलाइन में कन्वर्ट करें, ब्लू ओपलाइन को पेल फेलो में कन्वर्ट करें। सो यू हैव टू कीप ऑन इन्वेस्टिंग एंड कीप ऑन अपग्रेडिंग। इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, आप ठहर नहीं सकते। आप ये नहीं सोच सकते कि मैंने अब ये 10 पेयर लगा दिए बस काफी है, आपको साथ साथ चलना है। लेकिन ये जो हमारी अपग्रेडेशन वाली वीकनेस है, इस वीकनेस को वी कैन टर्न इनटू अ बिग अपॉर्चुनिटी। इसी वीकनेस को हम एक अपॉर्चुनिटी में क्रिएट कर सकते हैं, हम अगर सेंसिबली प्ले करें। इस टॉपिक को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे मेरी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपको प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में पूरा एक्सप्लेन करूंगा लवबर्ड्स का। उसमें आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा। चलें जी, अब चलते हैं थ्रेड्स की तरफ। पहली थ्रेड है जी लो क्वालिटी चीप शिपमेंट्स। हमारे मुल्क में ब्रोकर हजरात अपने मुनाफे के लिए साउथ अफ्रीका से या इधर उधर से घटिया क्वालिटी की शिपमेंट्स मंगा लेते हैं, और जब सारी मेहनत ब्रीडर की होती है, वो एक ब्रीड की डिमांड क्रिएट करता है, और उधर से एक ब्रोकर एक 2000 बर्ड की शिपमेंट मंगा के सारी की सारी मार्केट को स्पॉइल कर देता है। ऑब्वियसली जब ब्रोकर होता है वो उसने क्वांटिटी में काम करना है, क्वांटिटी में तो आप क्वालिटी बर्ड्स इकट्ठे नहीं कर सकते। जो अच्छा बुरा दरमियाना बर्ड, हर किस्म का बर्ड मिलता है, वो इकट्ठा करके क्वांटिटी में इंपोर्ट कर लेते हैं। ऑब्वियसली दे आर बाइंग इन क्वांटिटी। जब एक बंदा 2000 बर्ड इकट्ठा खरीद रहा है और एक बंदा एक बर्ड खरीद रहा है, तो उसकी खरीद में फर्क होगा। तो वो क्या करते हैं, वो हल्की क्वालिटी के बर्ड्स लोअर प्राइसेस पे उठा लेते हैं और मार्केट में फ्लड कर देते हैं, और उस चीज की वजह से नुकसान होता है। लेकिन इस थ्रेड को कैसे कवर कर सकते हैं? इस थ्रेड को कवर करने के लिए अगेन आई वुड से एक चीज होती है, उसको हम कहते हैं ब्लड लाइन। आप जब भी बर्ड खरीदें, मेक श्योर यू बाय टॉप क्लास ब्लड लाइंस। अगर आपके पास टॉप क्लास ब्लड लाइंस होंगी, आपके पास टॉप क्वालिटी बर्ड्स होंगे, तो ये लो क्वालिटी शिपमेंट्स आपको हिट नहीं कर सकेंगी। अल्लाह का शुक्र है, बहुत सारी शिपमेंट्स आई पिछले 1-1.5 साल में, मुझे 0 इफेक्ट पड़ा, बिकॉज आई हैड टॉप क्वालिटी ब्लड लाइंस, और मेरे बिजनेस पे कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ, हमारे वो दोस्त जिनके पास मीडियोकर बर्ड्स थे, जिनकी क्वालिटी उस लेवल पे नहीं थी, उनको हिट आई।
تو اس تھریٹ سے بچنے کا بھی ہمارے پاس کیا طریقہ ہے کہ ہم فوکس کریں ٹاپ کوالٹی لائنز پہ، ٹاپ کوالٹی برڈز پہ، کوالٹی پہ کمپرومائز نہ کریں. کوالٹی کا برڈ اگر 10-15 ہزار 20 ہزار ایکسپینسو مل رہا ہے ایک میڈیوکر برڈ سے، ڈونٹ وری. آپ ایک برڈ خرید رہے ہیں لیکن آپ نے اس ایک برڈ سے 10-12 بچے نکالنے ہیں ایک سیزن میں، تو وہ 10-12 بچے اگر اچھی کوالٹی کے نکلیں گے تو وہ جو آپ 10-20 ہزار ایکسٹرا خرچ رہے ہیں اس کے بدلے میں آپ کو 2 لاکھ ایکسٹرا مل جائے گا. ڈونٹ وری، آلویز گو فار کوالٹی. اگلی جی ایک اور جو میجر تھریٹ ہے وہ ہے لائف سٹاک. لائف سٹاک ہے، زندہ چیز ہے، جاندار چیز ہے، اس کو بیماری بھی لگ سکتی ہے، بیکٹیریل اٹیک بھی ہو سکتا ہے، وائرل اٹیکس بھی آ سکتے ہیں، مرا بھی سکتا ہے. اوبویسلی یہ چیزیں زندگی کا حصہ ہیں، زندگی کے ساتھ ساتھ ہیں. ہاؤ ایور آپ کے کمفرٹ کے لیے میں یہ آپ کو بتا دوں کہ جیسے چکن میں آتا ہے، پولٹری کے اندر ایک ایشو ہے جس میں موٹیلٹی ریٹس آر ویری ہائی، وائرل اٹیکس آر ویری ہائی. لو برڈز میں وہ ریشو نہیں ہے. ہاں شاذ و نادر کبھی کبھار کو بیماری آ جائے، بہت کم کبھی کبھار کو موٹیلٹی ہو جائے. تو میں اپنے فارم کی میں بات کرتا ہوں کہ پورے سال کی اگر میں ایوریج لگاؤں تو بمشکل 1 یا 2 پرندے کبھی مر جائیں تو مر جائیں، ادروائز وہ موٹیلٹی ریٹس نہیں ہیں جو پولٹری میں ہوتے ہیں. اس کے مقابلے میں یہ بہت سیف آئٹم ہے. ہاؤ ایور جاندار چیز ہے جی، یہ رسک زندگی موت والا تو ساتھ ساتھ ہی ہے. ایک اور تھریٹ جو انوالوڈ ہے ٹرینڈ چینجز. مارکیٹ آج لبرڈ کا ٹرینڈ ہے، یعنی جو ڈیمانڈ لبرڈ کی دیکھنے میں آ رہی ہے، جو منافع لبرڈ بریڈرز کما رہے ہیں وہ بگ پیرٹس والے یا فنچ والے یا بجریگر والے پرابلی امیجن بھی نہیں کر پا رہے. ہاؤ ایور یہ ٹرینڈ اس مارکیٹ کا ٹرینڈ ہے، یہ چینج ہوتا رہتا ہے. ایک زمانے میں فنچ کا بہت ٹرینڈ تھا، فنچ بہت ایکسپینسو بک رہی تھی، اور اس کے بعد ٹرینڈ چینج ہوا، فنچ کو پوچھا بھی نہیں کسی نے. تو یہ تھریٹ ہمیشہ رہتی ہے، لیکن اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیں یہ ٹرینڈ اوور نائٹ چینج نہیں آتا. ٹرینڈ چینج ہوتے ہوتے بھی سالوں سال لگتے ہیں. تو آپ جو انویسٹ کر رہے ہیں اس ہابی میں، اس آپ کی جو انویسٹمنٹ ہوگی لبرڈ میں، وہ تو ہم پہلے سیزن میں اس کو ٹرپل کر لیتے ہیں. آپ پہلے کلچ میں جو پیسے انویسٹ کریں آپ پورے کر لیتے ہیں. تو اس حوالے سے بھی میں کہوں گا کہ ہمیں اتنی زیادہ ہٹ نہیں کرتی یہ تھریٹ. اس تھریٹ کو بھی ہم 1.5-2 کلچ بھی نکال لیں تو اس تھریٹ کو ہم کور کر لیتے ہیں. انیبلٹی ٹو ٹیک گڈ بریڈ، یہ ایک اور تھریٹ ہے. میں ایک نیا فینسیئر ہوں، میں ایک نیا بریڈر ہوں، برڈز میں نے خرید لیے، کیج میں نے خرید لیا، وائٹامنس میں نے خرید لیے، لیکن مجھے اچھی بریڈ لینی نہیں آتی یا میں اچھی بریڈ سیزن میں نہیں لے سکا. یہ ایک تھریٹ ہے. اوبویسلی آپ پیسہ کب کمائیں گے جب آپ اچھی بریڈ لیں گے. اگر آپ اچھی بریڈ نہیں لے پا رہے پیسہ تو نہیں بنے گا. یہ ایک تھریٹ انوالوڈ ہے. ہاؤ ایور دس threat could also be converted into an opportunity. How? آپ بریڈ کرائیں گے ایک سیزن میں، اچھی بریڈ نہیں لے پائیں گے، آپ کچھ لرن کریں گے اس ایکٹیویٹی سے. آپ کسی سینئر کے پاس جائیں گے، آپ مشورہ کریں گے یار میں نے ایسے کیا ہے، یہ میرے اسٹیپس میں نے لیے ہیں کہ میرے پاس بریڈ اچھی نہیں آئی. وہ آپ کو بتائے گا آپ نے یہ غلطی کی ہے، یہ غلطی کی ہے، اس کو امپروو کریں، اس کو امپروو کریں، اور دوبارہ نیکسٹ سیزن میں آپ بہتر طریقے سے کام کریں. سو اگین دس تھریٹ از اے تھریٹ دیٹ کوڈ بی کنورٹیڈ انٹو این اپرچونٹی. ہم اسکول جاتے ہیں، کالج جاتے ہیں، وہاں پہ ہم سیکھتے ہیں، سیکھنے کی فیس دیتے ہیں، فیس دے کے سیکھ کے ہم باہر نکلتے ہیں، گریجویٹ ہوتے ہیں. اسی طرح اس فیلڈ میں بھی اگر آپ شروع میں اچھی بریڈ نہیں لے پا رہے، نو پرابلم، آپ ٹرائی کریں، ایکسپیرینس ہوگا آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا آپ نے صحیح کیا، کیا آپ نے غلط کیا، اور ایونچولی آپ کسی کی گائیڈ لائن لے سکتے ہیں اور نیکسٹ سیزن میں، اس سیزن نہیں اس سے اگلے سیزن میں آپ اچھی بریڈ لے پائیں گے اور ایونچولی آپ اچھی کمائی کرنا شروع ہو جائیں گے. سو ڈونٹ وری اباؤٹ دیٹ. یہ ہیں کہ ہماری اسٹرینتھس، ویکنیسز، اپرچونیٹیز اور تھریٹس لبرڈ انڈسٹری میں. اس کے پازیٹیوز اور نیگیٹیوز سارے میں نے آپ کے سامنے رکھے. ان کو آپ کمپیئر کر لیں، اس اور کمپیئر کر کے آپ دیکھ لیں کہ آپ کو کیا چیز اس میں واضح طور پہ نظر آ رہی ہے کہ فوائد زیادہ ہیں یا نقصان زیادہ ہیں. اگر فوائد آپ کو لگتے ہیں زیادہ ہیں تو یہ سوٹ انالیسس آپ کو فیصلہ کرنے میں مدد کرے گا، آپ کو ہیلپ کرے گا یہ ڈیسائیڈ کرنے کے لیے کہ آپ کو اس انڈسٹری میں اپنا پیسہ انویسٹ کرنا ہے یا نہیں. تھینک یو.